أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. محترم علماء کرام، دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور عزیزوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، فرزندان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی کہ بے شمار انسانوں کے بیچ سے جو آج کی رات گلی کوچے میں چکر لگا رہے ہیں، ان لوگوں میں سے آپ کو منتخب کیا کہ اپنے گھر میں، جس کو مسجد کہا جاتا ہے، اس میں آپ کو دینی بات سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس مسجد اہل حدیث بڑھیا دائی کے ذمہ داران اور اراکین کا، جنہوں نے اس مبارک تسلسل کو، مبارک سلسلے کو برقرار رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار میں کہ آج کا یہ دینی اجلاس، عظیم الشان اجلاس، 136واں اجلاس ہے۔ میری نظر سے اس طرح کا کوئی اجلاس یا اس طرح کا کوئی اشتہار نہیں گزرتا ہے جس کا نمبر 100 سے زیادہ ہو سالانہ اجلاس کا۔ تو واقعی یہ توفیق کی بات ہے، رب العالمین کا فضل ہے کہ ذمہ داران کو اس بات کی توفیق بخشی ہے کہ اس تسلسل کو اور اس سلسلے کو ان لوگوں نے برقرار رکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا ذمہ داران سے کہ ہم لوگ صرف اسی پر فخر نہ کریں کہ ہم سالانہ پروگرام یہ کر لیتے ہیں، بلکہ میں بڑے اخلاص سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم لوگوں کو نتائج پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ اجلاس سالانہ کرتے ضرور ہیں، لیکن ہماری جو حاضری ہوتی ہے، ہمارے سامعین جو آتے ہیں یا جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، مصلیان ہیں، جو قرب و جوار کے لوگ ہیں، اس اجلاس سے کتنا مستفید ہوتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی، 2 آدمی ہدایت پر ہو جائیں تو یہ اجلاس کی کامیابی ہے۔ وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو آپ کے ذریعہ ہدایت دے دی یا اس اجلاس کے ذریعہ ہدایت دے دی تو یہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے یا دنیا تمام کائنات سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔
تو میں عام طریقے سے اس طرح کے اجلاس میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ ہم لوگ اس چیز کو رسم و رواج کے طریقے پر نہ کر کے نتائج اور مفید تر بنانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، مفید تر بنانے کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام جو انبیاء کے وارثین ہیں، ابھی آپ کے سامنے مقررین کی ایک بڑی فہرست ہے، جید علماء کرام کی پوری ٹیم باقی ہے جو آپ کو آج کی رات کتاب اور سنت کی روشنی میں دین کی باتیں بتائیں گے، لیکن یہ آپ کے دل کو پھیر دیں ایسا ان کے بس میں نہیں ہے۔ جب نبی کے بس میں نہیں تھا دل کو پھیر دینا، آپ جانتے ہیں نا اللہ نے کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ علماء کرام ہمیں جو بات کتاب اور سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں، اگر ہمیں یقین ہے کہ واقعی یہ بات کتاب و سنت کی بات ہے تو ہم اسے کتنا قبول کر لیتے ہیں، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ تم ہر سال بڑھیا دائی کی مسجد میں تقریر سننے جایا کرتے تھے، 4-6 گھنٹہ جا کر بیٹھتے تھے، لیکن اس سے تم نے کتنا استفادہ کیا، کتنا فائدہ حاصل کیا، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی آپ سے۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی ہے میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں اور اس پس منظر میں 1-2 واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ تقریر آپ علماء کرام سے سنیں گے۔ رب العالمین نے سورہ نور میں فرمایا، آیت نمبر 54، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ یہ آیت آپ کو یہ بات بتائے گی کہ علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی بات اللہ کے حوالے سے اور رسول کے حوالے سے صحیح طور پر بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے یہ رسول کا فرمان ہے، تو اب اس میں دائیں بائیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے کہ نہ کیا جائے، پھر آپ کو اختیار نہیں رہ جاتا ہے۔ جب وہ حوالہ اللہ کا ہو یعنی قرآن کا ہو اور حدیث کا ہو، رسول کا مطلب حدیث، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں۔ لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اللہ نے کیا فرمایا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ تو جو ذمہ داری رسول کی ہے، رسول نے اپنی ذمہ داری تو نبھا دی۔ رسول کا کام یہ ہے کہ اِذَا رسول بلغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے رسول تم کو جو بتایا گیا ہے، جس کام کو پہنچانے کے لیے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تم اس پیغام کو پہنچا دو۔ تم اللہ کے میسنجر ہو، اللہ کے پیغامبر ہو، تو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دو۔ یہ رسول کی ذمہ داری تھی اور رسول نے اس ذمہ داری کو نبھا دیا۔ اگر رسول نے اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں کوتاہی کی تو اس سے پوچھو گے۔ فَعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری جو ذمہ داری ہے، جہاں یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، یہ حاضرین کی ذمہ داری، اب انہیں جو پہنچایا گیا ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان سے پوچھو گی تم نے اس پر عمل کتنا کیا۔ تو رسول تو نہیں ہے، رسول کے نائبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کو صحیح اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان پہنچا دیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، جلسہ ہر سال ہوتا ہے تو آپ اس فرمان پر عمل کیجیے۔ فَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا،
اور لوگوں اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تبھی ہدایت پاؤ گے. رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو، دلیل بنا لو، نمونہ بنا لو، تو اس میں ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے. تم بھٹک بھی سکتے ہو، ضلالت کے راستے کو اختیار کر سکتے ہو. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کھلے طور پر اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم جب بھی دین کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، تو ہمارے لیے اصل دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان اور رسول کی سیرت اور رسول کی حدیث. قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول. ہم کوئی چیز جو دین کے نام پر کرتے ہیں، اگر اس کی دلیل ہمارے لیے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو وہ دین نہیں ہو سکتا. امام مالک کہا کرتے تھے کہ جو دین نبی کے زمانے میں نہیں تھا، نبی کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، لن یکون اليوم دینا، تو آج وہ کبھی دین نہیں ہو سکتا. آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان اس دو بنیادی ماخذ، بنیادی مصدر، بنیادی مرجع قرآن اور حدیث، اس کو نظر انداز کر کے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے دلیل اور مستند سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان انتشار کا شکار ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اتحاد اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کے لیے کیا شکل ہو سکتی ہے، کیا صورت بن سکتی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائے. وقت کا تقاضا ہے، وطن عزیز کے جو حالات ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو. اور اس کا نسخہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا ہم کو کہ جب اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ و کتاب اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم فرقہ بندی کے شکار نہیں ہوگے، گروہ بندی کے شکار نہیں ہوگے. تو مسلمان کو چاہیے، آسان سا نسخہ ہے نا، کہ اگر ہم کوئی چیز دین کے نام پر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچیں اس کے لیے قرآن میں کیا دلیل ہے، حدیث میں کیا دلیل ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول تمہیں جو چیز دے دے اس کو لے لو، اور رسول نے جس چیز سے منع کر دیا اسے رک جاؤ. تو ہم جب بھی دین کے نام پر کوئی کام کریں کہ صاحب اس میں بڑا ثواب ہے، بہت کار خیر ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول نے اس اچھا کام کو کیا کہ نہیں کیا. رسول سے زیادہ اچھا کام کرنے والا کون تھا؟ ان کے صحابہ کرام، ان سے بڑا اچھا کام کرنے والا قیامت تک کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے من سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لیں اور برا سمجھ لیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ابو داؤد شریف کی حدیث. حضرت علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا بالمسح من اعلیٰ ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی. یہ ایک بنیادی چیز ہے، بنیادی قاعدہ ہے. کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چوتھے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین انسان کی عقل سے چلتا، انسان اپنے عقل کو دخل دیتا کہ ہاں یہ تو اچھا ہی ہے، یہ اچھا کام ہم کرتے ہیں. اگر انسان کے عقل سے یہ دین ہوتا نا تو یہ جو موزہ پر مسح ہم لوگ اوپر کرتے ہیں، پنجے کے اوپر مسح کرتے ہیں نا، موزے کے اوپر، خف کے اوپر،
تو کہا کہ اگر عقل سے ہوتا تو عقل تو یہ چاہتا ہے کہ مسح پیر کے نیچے کیا جائے، پنجہ کے نیچے کیا جائے، اسے گرد و غبار مٹی گندگی نیچے لگتی ہے نا. کہا لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے خف یا موزے کے اوپر یعنی پنجے کے اوپر آپ جو ہے مسح کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو ہم کو کرنا ہے، وہ ہمارے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے صاحب کہ ہم گرد و غبار کو نیچے لگے پنجہ کے اور ہم مسح اوپر کریں؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے تو ہم کریں گے. اس لیے صحابہ کرام جو ہے اپنے عقل کو دخل نہیں دیا کرتے تھے کہ یہ صاحب اچھا ہے یہ برا ہے. ایک واقعہ اور بتاؤں آپ کو. آج ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ صاحب آج کی رات ہے نا، ایک عجیب لطیفہ ہے، انسان اپنی عقل کا بھی صحیح استعمال نہیں کرتا. اب آج ایک عجیب معاملہ ہے، اس طرح کا اعتقاد لوگ پیش کرتے ہیں کہ آج کی رات قبر والے گھروں میں تشریف لاتے ہیں. آج کی رات قبر والے گھروں میں تشریف لاتے ہیں. صاحب المیہ یہ ہے کہ قبر والے گھر میں آئے، گھر کے لوگ قبرستان جاتے ہیں. انسان بھی کس طریقے سے لوگوں کی عقل سے کھلواڑ کرتا ہے، تماشا کرتا ہے. یہ آپ ہی کا عقیدہ ہے کہ قبر والے گھر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کا معاملہ ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر کے قبرستان آ کر جاتے رہتے ہیں. بہرحال شریعت ہے، دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا. آئیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں. امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک دن کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر فجر سے پہلے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. غور سے سنیے گا واقعے کو. یہاں لیلا مجنوں کی کہانی میں نہیں سنا سکتا آپ کو، افسانہ نہیں بیان کرتے ہیں، دلیل بیان کرتے ہیں دین کس چیز کا نام ہے. کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی گھر سے نکلیں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی مسجد جائیں گے. اتنے میں ابو موسیٰ اشعری بھی آتے ہیں. پوچھتے ہیں ابو عبدالرحمن عبداللہ رسول گھر سے نکلے نہیں نکلے ابھی؟ کہا نہیں، بھی کہانی کا انتظار کر رہے ہیں. ان کا وہ آئے تو ہم لوگ بھی چلیں گے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ساتھ میں. نکلے عبداللہ ابن مسعود، ساتھ میں سب بولیے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی چیز آج دیکھی ہے مسجد میں، ایک نئی سی چیز، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ خراب چیز ہو. وَلَمْ أَرَ إِلَّا الْخَيْرِ، میں نے جو چیز دیکھی وہ اچھی ہی چیز دیکھی ہے، لیکن نئی سی بات دیکھی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. عبداللہ مسعود نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے حلقہ بنا بنا کر، کبھی فجر کا وقت باقی ہے ابھی، لوگ فجر سے پہلے مسجد پہنچ گئے، حلقہ بنا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کبرو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سب جو بیٹھے ہیں کہتے ہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. پھر کہتا ہے حللوا 100 فیحللون 100، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ سبحوا 100 فیسبحون 100، 100 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھو تو 100 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں. تو کہا یہ کوئی بری بات نہیں دیکھی، اچھی بات دیکھی. تو کہا تم نے کیا کیا؟ کچھ کہا تم نے وہاں پر؟ کہا نہیں، میں تو آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا اور کوئی بری بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، میں کیا کہتا. کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہوں کو بھی گن لیا کرو، کتنا گناہ کرتے ہو، تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. کہا اچھا چلیے آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. گئے وہ بھی. عبداللہ ابن مسعود یہ چند لوگوں کے ساتھ پہنچے. مسجد جب پہنچے تو دیکھا وہی منظر تھا. کہا مالی اراکم تسنون، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور ہم لوگ ان کنکریوں کے ذریعہ تکبیر کو اور تسبیح کو اور تحلیل کو لا الہ الا اللہ کو گنتے ہیں. کتنی بار ہم نے کہا ہے اس کو گنتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کہی اور اس کے بعد غصے میں آ گئے. وَيْحَكَ يَا أُمَّةَ محمد، اے امت محمدیہ تم لوگ تو ہلاک و برباد ہو گئے. تم لوگ ما اسرع ہلاکتکم، کتنی جلدی تم لوگ برباد ہو گئے، ہلاکت کے راستے پر لگ گئے، گمراہی کے راستے پر تم لوگ لگ گئے. ان اصحاب نبیکم متوافرون، ابھی تمہارے نبی کے صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے
وَثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ. ابھی تو نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے, ابھی نبی دنیا سے تشریف گئے ہوئے کتنا دن ہوا, ابھی نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے, آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں ابھی. تم لوگوں نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ شاید تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ ایک ایسی فضیلت کا کام کر رہے ہو, نیکی کا کام کر رہے ہو کہ جس کی جانب نبی کی توجہ نہیں ہوئی, نبی اس کو بھول گئے تھے. اللہ اکبر, تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اتنا ناراض ہوئے, اتنا ناراض ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اب عبد الرحمن, ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود, آپ ناراض مت ہوئیے. بھائی کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ کہا کہ لم نرد الا الخیر, ہم لوگ تو اچھائی کا کام کرنا چاہتے ہیں, بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو تسبیح پڑھ رہے ہیں, تکبیر پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے بھائی آج کچھ کہتے ہیں نا, ارے بھائی اس میں کون سی کا بات ہے, ہم ایک خاص نماز پڑھتے ہیں جس کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے, خاص قسم کی ورد پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, اس میں کون سی قباحت ہو گئی؟ آج کی رات خاص طریقے سے ہم قبرستان جاتے ہیں, یہ کون سی قباحت ہو گئی؟ قبرستان جانا چاہیے, ہے نا, قبر کی زیارت کرنی چاہیے. لیکن وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مسجد میں بیٹھ کر کے اور تسبیح کر رہے ہیں, تکبیر پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود انتہائی ناراض ہو گئے. تو کہا ان لوگوں نے کہ آپ ناراض مت ہوئیے, لم نرید الا الخیر, ہم لوگ تو بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو بڑی بنیادی بات کہی عبداللہ بن مسعود نے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ. اے لوگوں سنو, خیر اور شر تمہارے بنانے سے نہیں بنتا ہے. کتنے دنیا میں آئے جو سوچتے کہ ہم خیر کا کام کر لیں, لیکن وہ خیر کا کام نہیں کر سکتے جب تک اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ لگی ہو, جب تک اس کا ثبوت نبی سے نہ مل جائے. نبی نے اس کام کو نہیں کیا ہے, آپ کے صحابہ نے نہیں کیا, وہ خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, تو میں عرض کرنا, ایک واقعہ میں اور بتاؤں آپ کو. امام ترمذی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کے راوی حضرت نافع ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پائے کے صحابی, باپ بیٹے دونوں صحابی تھے. ان کے شاگرد نافع بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر. سنیے غور سے اس واقعے کو. بھلائی یا نیکی یا ثواب کا کام آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا جب تک نبی نے نہ کیا ہو, نبی نے نہ کہا ہو. کہتے ہیں حضرت نافع کہ ایک آدمی کو چھینک آ گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھا ہوا تو اس کو چھینک آ گئی. تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جب ٹھیک آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں الحمدللہ. تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کون سی غلط بات کہہ دی بھائی؟ اللہ کی تعریف بیان کی, الحمدللہ اللہ کے لیے تعریف ہو, اور نبی پر سلامتی ہو, نبی پر درود ہو, نبی پر درود السلام ہو. کون سا گناہ کا کام کر دیا؟ لیکن عبداللہ بن عمر کو برداشت نہیں ہوا, فوراً ٹوکا. کیا کہا؟ ما هكذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكنه قال الحمدللہ علی کل حال. اے بھائی, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہم لوگوں کو نہیں سکھایا تھا کہ ٹھیک آئے تو کہا جائے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جب ٹھیک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ٹھیک آئے تو کہا جائے الحمدللہ, اور بعض میں آتا ہے الحمدللہ علی کل حال, اور بعض روایت میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس طریقے سے تو کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا تھا الحمدللہ علی کل حال کہا تھا. تم نے یہ سلام کہاں سے بڑھا دیا اس کے اندر؟ یعنی سلام, نبی پر درود و سلام بھیجنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن اس کا یہ محل نہیں ہے, اس کی یہ جگہ نہیں ہے, اس لیے تم ایسا نہیں کر سکتے. آئیے واقعہ اور بتا دوں آپ کو. اسی عبداللہ بن عمر کے ایک شاگرد اور تھے, مجاہد تابعی, بڑے پائے کے تابعی. کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ میں ایک مسجد میں گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے, تو ان کے ساتھ میں ایک مسجد میں گئے.
مسجد میں ظہر کا یا عصر کا وقت تھا، تو اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے مؤذن نے پھر ایک آواز لگانا شروع کیا، ارے بھائی جلدی آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، یا اس طریقے سے، یا یہ کہ حی علی جو ہے الصلاۃ خیر من النوم جیسے فجر میں کہا جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے کوئی آواز لگائی کہ آدمی جلدی سے آ جائے مسجد میں اور جماعت شروع ہونے والی ہے۔ کوئی بری بات نہیں کہی تھی۔ آج بھی دیکھتے ہیں نا جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جماعت سے پہلے بار بار اعلان کیا جاتا ہے، ارے آ جائیے 5 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے نا۔ کیا کیا عبداللہ بن عمر نے؟ کہا مجاہد اٹھو اٹھو، مجھے یہاں سے باہر لے، اخرج بنا اخرج بنا فإنها بدعہ۔ یہاں بدعتی لوگ رہتے ہیں، یہاں بدعتی لوگ رہتے ہیں جو اذان اور اقامت کے بیچ میں ایک نئی بات پیدا کر دی، پھر سے آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ مسجد میں جلدی جلدی، یہاں بدعت ہے، مجھے اس بدعتی جگہ سے لے چلو۔ آپ ان واقعات کو پڑھیے، میں آپ کو ابو داؤد شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، اٹھا کر دیکھیے آپ، صحیح روایت۔ اس کو بھی بدعت سمجھتے تھے کہ جو کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں پھر نئے طریقے سے لوگوں کو آواز دیا جائے، بلایا جائے، یہ بدعت کام ہے، ہم یہاں ایسی ایک جگہ نماز نہیں پڑھیں گے، لے چلو ہم کو یہاں سے۔ آج لوگ جس کو چاہتے ہیں اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، اس کو دین بنا لیتے ہیں۔ صاحب کیا قباحت ہے، قباحت کس چیز کا نام ہے؟ میں ایک واقعہ بتا کے بات ختم کروں گا۔ ابو داؤد کی ایک روایت اور ہے، ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا حضرت امام مالک ابن انس سے، امام دار الہجرہ مدینہ کے بہت بڑے امام، مسجد نبوی میں آپ کا درس لگتا تھا، حلقہ لگتا تھا۔ ایک آدمی آیا، کہا امام صاحب بتائیے من این احرم، مجھے عمرہ کرنے جانا ہے تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ حجاج کرام جانتے ہیں کہ مدینہ سے جب آپ مکہ جب واپس جاتے ہیں تو کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ تو کہا کہ من ذی الحلیفہ، ذوالحلیفہ سے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا نا، جس کو اب ابیار علی کہا جاتا ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مسجد نبوی سے مکہ کے راستے میں، کہا وہاں سے احرام باندھ لو۔ سنیے، دین کے اندر عقل کو دخل مت دیجیے آپ۔ اس نے کہا کہ اگر یہیں سے باندھ لیں مسجد نبوی ہی سے تو کیا حرج ہے؟ کہا لا تفعل فإنما أخشى عليك الفتنہ، اے بھائی ایسا مت کرنا، یہاں سے مت باندھنا احرام، ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا، مجھے لگتا ہے کہ تم کسی فتنے میں پڑ جاؤ گے، اگر تم ایسا کرو گے تو فتنے کے شکار ہو جاؤ گے۔ تو اس نے پھر کیا کہا یہ کون سا فتنہ ہے؟ وَأَيُّ فِتْنَةٍ هَٰذِهِ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالٌ أُوتِيتُهَا۔ امام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں فتنہ فتنہ فتنہ، یہ فتنہ ہے؟ ارے کون سا فتنہ ہو جائے گا؟ راستے سے باندھیں گے، چند کلومیٹر کے فاصلے سے جا کر کے باندھیں گے، اس سے پہلے ہی باندھ لیں، چند کلومیٹر ہی تو ہے، چند میل ہے، انما ہی اموال، یہ چند میل ہے، میں زیادہ کر لوں گا، کم تو نہیں کروں گا نا، اس میں کون سا فتنہ ہو جائے گا؟ تو امام مالک نے کیا کہا؟ سنیں، یہ بنیادی بات، اصول کی بات، کہا کہ وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ هَٰذِهِ بِأَنَّكَ تَرَىٰ سبقت الى فضیلۃ قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا فتنہ کون سا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے چند کلومیٹر زیادہ سے اگر ہم احرام باندھ لیں گے تو ہم کو ثواب زیادہ مل جائے گا، یہ فضیلت کی بات ہوگی، وہ فضیلت جس کی جانب نبی نہیں جان سکے، جس کو نبی نہیں جان سکے، تم اس فضیلت کو اختیار کرنا چاہتے ہو، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ تم جیسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے کہا ہے، کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو چاہیے جو لوگ نبی کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا کام انجام دیتے ہیں دین کے نام پر، نبی کے محبت کے نام پر، جس کو نبی نے نہیں کیا، نبی نہیں جانتا تھا، اس کو یہ لوگ کرتے ہیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان لوگوں کو کوئی بڑا فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا رب العالمین کا دردناک عذاب نہ لاحق ہو جائے۔ آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، طرح طرح کے فتنے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں اور عذاب ہے، عذاب کی شکل میں مصیبتیں جو آ رہی ہیں نا، ہو سکتا ہے اس کا بڑا سبب یہ ہو
کہ ہم لوگوں نے دین کے نام پر بہت سارے خرافات کو جو جنم دے رکھا ہے اللہ نے متنبع کر دیا تھا بہت پہلے. لوگوں کو ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے. میرے بھائیوں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. رب العالمین سے میں گزارش کروں گا کہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو بدعات خرافات اور شرکیات میں مبتلا ہیں رب العالمین ان کو اس طرح کے جنجال سے نجات دے اور توحید کے راستے پر لگا دے. بار الہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.